چھیڑ دیا. میرے استاد ہیں وہ، تو میری آئیڈل بھی تھے وہ بچپن سے. پھر 3 سال رفاقت بھی مجھے ملی، ان کی صحبت بھی ملی. اچھا. جب شیخ صاحب نے آپ کو سنا پہلی بار، کیا شیخ عبدالباسط؟ اتفاق ایسا ہوا کہ میں امریکہ رہا ہوں کوئی 11 سال، تو 85 میں سینٹ لوئس مزوری، جی، وہاں پر ایک ایونٹ تھا، اس میں شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا. اور میں بھی انوائٹڈ تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر تو وہاں پر جب مجھے سنا نا، تو بڑا پیار کیا انہوں نے، بڑی محبت، بڑی شفقت فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ تم مصر میں آؤ. میں پھر مصر گیا ان کے پاس گیا، تو پھر ان سے استفادہ میں کرتا رہا. واہ. پھر ایسا ہوا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ میں ان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو مجھے ان کا کال آیا کہ جی یہ اس طرح ان کے بیٹے کا، اس زمانے میں یہ بات ہے 87 کی. جی ہاں. ان کے بیٹے حشام، اس نے مجھے کال کیا کہ شیخ کس طرح آنکھ ایک ضائع ہو گئی، تو یہاں پر علاج کوئی نہیں ہے، تو آپ آئیں یہاں پر. میں گیا وہاں پر، میں نے بات کی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ واقعی ہمارے پاس علاج نہیں ہے، آپ امریکہ میں سنیں اس کا علاج ہے. تو میں نے کہا مجھے پیپرز وغیرہ دیں، میں ساتھ لے جاتا ہوں. جان ہاپکن یونیورسٹی ہاسپٹل ہے بالٹیمور کے اندر. وہاں کے آئی سرجن تھے ڈاکٹر سٹارک. ان کو جا کے پیپر دیے، انہوں نے وہاں پر بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو منگوا لیں، ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان کو انوائٹ کیا، پھر وہاں تشریف لائے. 1 مہینہ انہوں نے میرے پاس قیام کیا. ان کا آپریشن ہوا، آنکھ ان کی ٹھیک ہوگی. ابھی بھی اگر آپ پرانی ان کی ویڈیو دیکھیں نا، تو انہوں نے بلیک گلاسز لگائے ہوئے ہیں، اور میں ساتھ ان کے بیٹھا ہوا ہوں. یہاں پر میں ایک اور آپ کو پہلو بتانا چاہتا ہوں. کوئی بھی مقام کسی شخص کو اس وقت تک نہیں ملتا جب تک آپ کے اندر ماں باپ کا ادب اور اساتذہ کا ادب شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، بے شک. بے ادبا مقصود نہ حاصل تنا درگاہ بادب بانصیب بے ادب. ایک دن ہم ناشتے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں عربی میں کہ کہتے ہیں شیخ صداقت واللہ عندنا کون فلیکس نہیں ہوتے موجود عندنا فی القاہرہ، ہمارے ہاں کون فلیکس ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، لوگوں کی بے پناہ اس میں دلچسپی ہوگی، اور بریک پہ مجھے جانا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پورا ہم تفصیل سے سن سکیں. تو یہیں سے واپس آ کے یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ شیخ عبدالباسط سے عالم اسلام بے پناہ محبت کرتا ہے، جیسے آپ سے محبت کرتا ہے. ذکر ہو رہا تھا شیخ عبدالباسط کا، اور آپ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بھی کارن فلیکس ہیں مصر کے اندر، ولیکن لیس لذیذ، وہ اتنے لذیذ نہیں ہے. ولیکن کارن فلیکس امریکانی واللہ لذیذ جداً جداً جداً، کہ بہت لذیذ، بڑے پسند آئے. اب یہ انہوں نے بات کہہ دی، اب میرے چونکہ استاد بھی ہیں، اب یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یار ان کو یہ چیز پسند آئی ہے. جب تک وہ حیات رہے وہ کارن فلیکس کی سپلائی میں نے ختم نہیں ہونے دی. سبحان اللہ. واہ 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 قاری صاحب، کیا کہنے، قاری صاحب کیا کہنے. یہ ہے ادب، کیا کہنے، کیا ادب ہے، یہ ادب ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا خلوص ہے، اور ادب کی بھی کیا انتہا ہے. کیا کہنے، کیا بات، میں کہتا ہوں کیا بڑے لوگ ہیں، کیا بڑا رویہ. آپ اگر کسی منزل پہ پہنچتے ہیں نا، پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جب میں امریکہ سے موو ہوا 1988 پرماننٹلی پاکستان، تو واپسی پر میں ان کو ملنے کے لیے گیا مصر میں قاہرہ، اور ان کو ملنے کے بعد پھر میں نے عمرہ کرنا تھا بچوں کے ساتھ، پھر پاکستان آنا تھا. میں تو وہاں پر میں گیا تو شیخ صاحب نے زبردست ضیافت کا اہتمام کیا، اور میرے پر بڑے خوش تھے، بڑے مہربان تھے. اچانک اٹھے اور اندر جا کر ایک جبہ لے کے آئے، اور اپنی ٹوپی جو پہنی ہوئی تھی نا ریڈ کلر کی، وہ اتاری، وہ میرے سر پہ رکھ دی، اور کہا کہ آج کے بعد میرا خلیفہ شیخ صداقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر بڑا اعزاز. جزاک اللہ. اور میں پاکستان پہنچ گیا. میرے پہنچنے کے، میں آیا ہوں یہاں پر سپٹمبر میں، غالباً سپٹمبر میں پہنچا ہوں، اور ان کی اکتوبر نومبر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی جو ٹربن ہے، جو ٹوپی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، میں نے اس کو پہنا نہیں ہے. میں زیارت کرتا ہوں اس کی. ارے واہ بھائی کیا کہنے، اس کو چومتا ہوں. کیا سبحان اللہ. کیا واہ واہ واہ. یہ ناظرین سیکھنے والی بات ہے کہ
کہ ادب کو بھی سیکھنا چاہیے اور ایسے ادب کرنا چاہیے جیسے قاری صاحب نے فرمایا. جیسے قاری صاحب کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کو, لوگ کہتے ہیں یار پہن کے آیا کرو محفل پہن, میں کہا نہیں یار وہ ہستی کوئی اور تھی. واہ قاری صاحب کس قدر یعنی کہ آپ ہے تو یعنی کہ آپ کی جو عاجزی اور انکساری ہے اس کا جو لیول ہے اس نے تو بالکل ششدر کر دیا. محبت ہے. ہاں ششدر کر دیا. اور دیکھیں اس ادب کا فیض کتنا ملا, اور وہ میرے آئیڈیل, وہی انداز میرا پڑھنے کا. اور میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں بہت کوئی قابل قاری ہوں, بہت اس صاحب فن کا فنون کا مالک ہوں, نہیں, مگر جو فضل ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. عدل کریں تو کرم کہتے بخشے جان میں ور کے منہ کارے. تو بات یہ ہے کہ ان کے نسبت نے پوری دنیا میں اس طرح مقام دیا کہ لوگوں نے سروں پہ اٹھا لیا. اسی طرح میرے سب سے پہلے استاد جن سے میں نے لاہور میں پڑھا, پھر ادب کی بات کرنے لگا ہوں, یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اس میدان میں ہیں. جی ہم سب کسی میدان میں ہیں, کسی بھی میدان درست کر. میں وحدت کالونی جامعہ امداد العلوم میں پڑھا کرتا تھا, 1960 کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارے جو استاد تھے قاری رضی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولی آدمی تھے, وہ میرے استاد تھے. قاری غلام سود صاحب میرے استاد تھے. جی قاری یوسف صدیقی سے بے شمار. میں جس دکان سے بھی سودا ملا وہ لے لیا جاتا. سبحان اللہ. اب میں کار پہ جا رہا ہوں اور میرا استاد بائیسیکل پہ جا رہا ہے یا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, میرے اندر لٹرلی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کو اوورٹیک کر جاؤں. پیچھے پیچھے جا رہا ہوں ایسا ایسا, جب تک انہوں نے اپنی ڈائریکشن نہیں بدلی میں نے ان کو اوورٹیک نہیں کیا. کیا سبحان اللہ. مطلب آپ کو بس کیا کہنا, بات ہی بات بڑی. واہ یہ ادب ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص اس ادب پر کاربند رہتا ہے اس کو دنیا کی کوئی شخصیت ختم نہیں کر سکتی, کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. کیا کہتے ہیں اسپیچلیس ہو جانا. قاری صاحب رحمان سے آپ کے تجربے میں اگر کچھ ایسی چیز. مجھے ایک دفعہ ایک کال آیا, کسی شخص نے کال کیا کہ میں چکوال سے کال کر رہا ہوں, بڑے مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے. میری کہتے میری بیگم جو ہے وہ کینسر کی مریضہ تھی اور وہ روزانہ آپ کی صورت رحمان سنتی تھی, وہ الحمدللہ بالکل کیور ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے. تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو کال کیا ہے کہ آپ کی صورت رحمان پڑی ہوئی ہے, اس سے میری بیگم جو ہے وہ. میں نے ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں میں کہ شاید کوئی بٹرنگ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. جب میں سوچ رہا تھا نا, فوراً میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. واہ واہ. اور اس قرآن میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم نے اس میں شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ٹھیک ہے. اب بے شمار ہاسپٹلز ہیں وہاں پر آئی سی یو میں, سی سی یو میں یا میری صورت رحمان لگی ہوتی ہے یا میرے استاد محترم کی صورت رحمان لگی ہوتی ہے اکثر. ہاں جی بات صاحب کی. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے اگین ہماری جو کنٹینیوٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب ہوں, ہم ہوں, محفل ہو اور میاں محمد صاحب کا کلام ہو. تو وہ بھی ان سے فرمائش کریں گے اور کچھ اور باتیں بھی ہم ان سے کرنا چاہیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم قاری سید صداقت علی صاحب. کہیں نہیں جائیے.